رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ولا يستقبل يوم من عمره الا بفراق آخر من اجله۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ جہاں پہنچنے کا خیال، خواب، ارادہ، تمنا، خواہش ہر انسان کی ہے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ سکسیز ہو؟ کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کمال تک پہنچے، وہ کامیاب ہو؟ کون ایسا انسان ہے کہ جس کے اندر یہ تمنا نہیں ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی نقصان نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا جتنا کم سے کم نقصان ہو۔ اور کون ایسا آدمی ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ لگائے، جس کام کی طرف آگے بڑھے، اس میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہو؟ تھوڑا سا نقصان اور فائدے کی تعریف کو ہم دقت کے ساتھ دیکھیں۔ کسی بھی چیز کے نقصان اور فائدے میں انسان کی نگاہ جتنی گہری ہوتی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان و فائدے کو دیکھتا ہے۔ اس کے جو سوچنے کا معیار ہوتا ہے، جو سوچنے کا رینج ہوتا ہے، وہ جتنی نگاہ گہری ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، اتنا ہی وہ وسیع اعتبار سے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات بعض برادران سے جب گفتگو ہوئی کہ جنہوں نے بزنس وغیرہ میں کچھ مہارت حاصل کی ہے، تو وہ کہ جن کی نگاہ تھوڑی سی وسیع نہیں ہے، تنگ ہے، جب ان کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ پہلے ہی کسٹمر سے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے لیں، تو وقتی طور پر ان کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز اس کے سامنے کھلتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر 2 4 10 ایسے ہو گئے تو پھر جو ان کی امیج ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ شارٹ ٹرم میں تو یہ فائدہ ہوا بنسبت دوسروں کے، جس چیز میں دوسروں نے 5 کمایا اس میں آپ نے مثلاً 20 کما لیا، لیکن لانگ ٹرم کو دیکھتے ہیں نہ یہ کہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ لہٰذا جو ماہر ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم کو دیکھتے ہیں، اور وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ بنسبت دوسروں کے بجائے 5 کے 4 کمائیں، لیکن یہ 4 کما کے 1 روپے خرچ کر کے یا چھوڑ کے یہ لانگ ٹرم کے لیے اس آدمی کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ بظاہر دکھتا کہیں فائدہ ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، اور کہیں فائدہ نہیں دکھتا ہے بظاہر یا کم دکھتا ہے، لانگ ٹرم کے لیے وہ وسیع ہوتا ہے۔ یہ نگاہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کی نگاہ محدود ہے یا وسیع ہے۔ یہ چھوٹے سے بزنس میں بہت سامنے کی چیز جو اکثر افراد اس کو محسوس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور یہ چیزیں معیار بن گئی کافی حد تک۔ اگر آپ اسی کو جو زندگی کے معاملات ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں
تو بہت سارے فائدے کہ جن کو ہم فائدہ سمجھتے ہیں وہ در واقع شارٹ ٹرم کا فائدہ ہے. شارٹ ٹرم کیا ہے؟ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے. کس کی زندگی کتنی بچی ہے کسی کو معلوم ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی 24 گھنٹے وہ یقیناً زندہ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. 24 منٹ 24 سیکنڈ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. کتنی شارٹ ٹرم زندگی ہے. لیکن ہاں جو اس کے بعد کی زندگی ہے وہ لانگ ٹرم زندگی ہے. تو اب عقل مند انسان شارٹ ٹرم کے فائدے کو دیکھے گا یا لانگ ٹرم کے فائدے کو دیکھے گا؟ وہ لانگ ٹرم کا فائدہ ہے. خوب ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ مشکل ہو سکتا ہے کچھ دقت ہو. تو صحیح معنوں میں جو فائدے اور نقصان کی تعریف ہے، جو معیار ہے، وہ اصل معنی میں یہ ہے کہ انسان ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اس لانگ ٹرم کی زندگی میں کوئی نقصان ہو. لہٰذا اگر انسان تقوی پروردگار پہ عمل کرتا ہے تو لانگ ٹرم کی زندگی میں کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کا دین بچ جائے، وہ اپنے دین کو بچا لے جائے، محفوظ کر لے جائے. اور اگر اس چیز کو اپنی زندگی کا معیار بنائے گا تو کبھی بھی زندگی میں نہ اس کو نقصان ہوگا، نہ کبھی وہ ناکام ہوگا. کوئی اصلاً اس کے اوپر غالب بھی نہیں آ سکتا ہے. دین کوئی نہیں چھین سکتا اس سے. مال چھین سکتا ہے، دولت چھین سکتی ہے، جان لے سکتا ہے انسان، لیکن کوئی کسی کا ایمان، تقوی، دین، دینداری اس کو نہیں چھین سکتا. اور یہی ہمارا اصل فائدہ ہے. جس زندگی کے لیے ہم کو نہیں معلوم کتنی ہے، اس کے لیے اتنے داؤں پیچ، اتنی مصیبتیں، اتنی فکر، اتنا ہنگامہ، اتنے مسائل، اتنی مشکلات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنگامہ، جھگڑا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایگو، انانیت ان چیزوں میں آتا ہے تو بعض اوقات ایک جملہ بھی اس لانگ ٹرم کی زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. لہٰذا تقوی الہی، فائدے اور نقصان کے اگر اس معیار کو دیکھیں تو یہی وہ معیار ہے کہ جو کمال کا ہے، کہ انسان کمال تک. تقوی الہی وہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو اگر انسان اپنا لے تو جو واقعی فائدہ ہے، لانگ ٹرم والا اصل فائدہ ہے، کبھی بھی وہ اس کے ہاتھ سے نہیں جا سکتا. کوئی اس سے نہیں چھین سکتا. ہمیشہ اس کے پاس. کب جائے گا؟ جس دن یہ دین چھوڑ دے گا، جس دن یہ تقوی چھوڑ دے گا، نظام پروردگار کو چھوڑ دے گا، اس دن یہ نقصان میں ہوگا اور لاس میں ہوگا. البتہ اس پہ یہ اہم ہے کہ انسان کے پاس اتنی عقل ہونا چاہیے کہ یہ طے کر سکے کہ کس جگہ پہ کیسے عمل کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر صاحبان عقل کی طرف رجوع کر سکے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ حکمت کہ جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، امام فرماتے ہیں لا یستقبل یوما من عمرہ الا بفراق آخر من اجلہ. انسان کی زندگی کا ایک دن نہیں آتا ہے، یا انسان اپنی زندگی میں ایک دن کا استقبال نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ دوسرا دن ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آج کا دن تبھی آیا جب کل والا چلا گیا. بغیر اس کے گئے آج کا دن نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ مولا کے پورے حکمت کے ترجمے کو بیان کر دیں تاکہ اس کی فضا میں ہم سب آ جائیں کہ جو ایک مسلسل گفتگو چل رہی ہے. امام نے فرمایا ہے کہ انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور وہ مصائب کے لیے ایک نشانہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ ہر گھوٹ میں چھو ہے، ٹھسکا شاید یہاں کہتے ہیں، اور ہر لقمے پر گلے میں ایک پھندا ہے. انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے. پچھلے ہفتے ہم لوگوں کی اس پہ گفتگو ہوئی تھی. آج اس پہ گفتگو ہونی ہے کہ اور زندگی کے ایک دن کا استقبال نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد دو چیزیں اور بچی ہیں کہ جو انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں بات ہوگی کہ ہم موت کے مددگار ہیں اور ہمارا نفس ہلاکت کا نشانہ ہے. ہم کہاں سے بقا کی امید کریں جبکہ دن و رات کسی عمارت، شرف جو انسان کا کردار ہے اس کو اونچا نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ حملہ کر کے اس کو منہدم توڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور جسے بھی یکجا کرتے ہیں اسے بکھیر دیتے ہیں.
اس حکمت میں مولا کائنات نے جو دنیا کا نتیجہ ہے، دنیا کا انجام ہے، جو دنیا کا واقعی چہرہ ہے، اس کی طرف ہم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کی حقیقت کی جس کے پیچھے انسان اتنا پریشان رہتا ہے، اتنا سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. دنیا کی بنیاد پہ انسان جو ہے اپنی لائف سٹائل چینج کر دیتا ہے، بہت مشکلات کو برداشت کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، بہت سارے کمپرومائز کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے حساب سے دنیا کے ساتھ چل سکے. البتہ یہاں پہ ایک نقطہ الگ ہے کہ خود جو دنیا اور زمانہ ہے وہ خود نہیں چلتا ہے، اس کو چلاتے ہیں لوگ. تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کوئی دنیا کو چلائے اور ہم اس کو فالو کریں؟ ہم خود اس مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائیں کہ ہم چلیں اور لوگ ہم کو فالو کریں، لوگ ہمارے حساب سے چلیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس سسٹم کامل ہوگا، صحیح اور پرفیکٹ سسٹم ہوگا، جو کہ اسلام. خوب اس پہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن اگر اس گفتگو میں جائیں گے تو یہ اصل مسئلے پہ ہماری بات نہیں ہو پائے گی. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس پہ ہم بات کریں گے. یہ جو جملہ جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں اس کا حصہ پیش کیا ہے کہ انسان اپنی عمر کے ایک دن میں نہیں جاتا، اس کا استقبال نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس سے پہلے والا دوسرا دن نکل جاتا ہے. یہ تقریباً پچھلے والے جملے کی طرح ہے کہ ایک نعمت کو نہیں حاصل کرتا اور دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے. در واقع یہ عمر جو ہم کو اللہ نے دی ہے، جو حیات ہے، جو زندگی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے، اور یہ بہت قیمتی نعمت ہے، بہت بنیادی نعمت ہے. اگر یہی نعمت چھن گئی تو بہت ساری دوسری نعمتوں سے ہم دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سلسلہ ختم ہو جائے گا، رشتہ اور ناطہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو نعمت ہے اور جو یہ سرمایہ ہے، ادھر واقع سرمایہ ہے ہمارے پاس. عمر ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے. ایسا سرمایہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی آ کے روز اول ہم کو ایک انبار دے دے پیسوں کا اور کہے کہ اسی میں آپ کو پوری زندگی کاٹنی ہے. یہی ہے، اب نہ اس میں سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. تو سوچیے انسان کیسے خرچ کرے گا؟ اور اس کو احساس ہوگا کہ اگر اس میں سے ایک نوٹ بھی نکال رہے ہیں تو یہ ہمارے سرمایہ میں سے کم ہو گیا ہے، دوسری نوٹ نکالیں گے تو وہ کم ہو جائے گا. تو انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ جو انسان کی عمر ہے، یہ اس کے پاس ایک سرمایہ ہے. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے در واقع اس کا یہ سرمایہ ختم ہو رہا ہے. اس عمر کو اور بہتر انداز سے پہچانے، نوٹ سے بھی بہتر، برف ہے. انسان کو برف کی ایک بڑی سی سلی ہے، کیا کہتے ہیں، بڑا سا پیس جو ٹکڑا ہوتا، وہ لا کے دیا گیا ہے. خب اس برف کو ہمیں رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہیں بھی رکھیں گے برف کو وہ پگھلتی جائے گی، یہ ختم ہونی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ایک ایک قطرہ کر کے وہ بہہ جائے گی. ابھی جب تک یہ برف ہمارے پاس ہے اس وقت تک ہم کو اس برف سے جو کچھ بھی ٹھنڈا کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا. تو یہ برف ہمارا سرمایہ ہے، اس کے ساتھ ہم کیسا. اسی طریقے سے ہماری عمر ہم روک نہیں سکتے اس کو. ایک ایک لمحہ کر کے، ایک ایک منٹ کر کے، ایک ایک سیکنڈ کر کے، ایک ایک دن کر کے ختم ہو جائے گی. اسی مفہوم کو خود مولا کائنات نے ایک دوسری حکمت میں جو 74 نمبر کی ہے اس میں ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے اس پہ ہم لوگوں کی بات ہو چکی کہ امام فرماتے ہیں نفس المرء خطا الی اجلہ. انسان کی ہر سانس، جو ایک سانس لیتے ہیں، سانس لی، ہم لوگ اتنی بات کہنے میں کتنی سانس لے لی، ایک سانس، انسان کی ہر سانس اس کی موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم. ایک سانس لی تو ایک قدم ہم موت سے نزدیک ہو گئے، دوسری سانس لی دوسرا قدم موت سے نزدیک ہو گیا، تیسری سانس لی تیسرا قدم موت سے نزدیک ہو گیا. جیسے جیسے انسان سانس لے رہا ہے اس کی زندگی ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے. برف جیسے جیسے پگھل رہی ہے، ایک قطرہ گرا تو انسان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس میں سے اتنی کم ہو گئی، اب یہ ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ. ایک سانس گئی تو ہماری زندگی میں سے اتنا کم ہو گیا، یا آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے سرمایہ کو خرچ کرتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے زندگی کو لے کے، عمر کو لے کے، کہ جہاں پہ انسان اپنے سرمایہ کو خرچ کر رہا ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا سرمایہ کم ہو رہا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا سرمایہ بڑھ رہا ہے، ہمارا سرمایہ بڑھ رہا ہے. عمر بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے عمر.
اگر کوئی انسان 40 سال کا ہے تو اس کی عمر میں سے 40 سال کم ہو گئے ہیں، 30 سال کا ہے تو اس کی عمر میں سے 30 سال کم ہو گئے ہیں. اور عجیب کمال یہ ہے کہ وہ برف تو ہم کو معلوم ہے کتنی ہے، اس میں سے اتنا کم ہوا ہے، پیسے معلوم ہے کتنے ہیں، اس میں سے اتنے کم ہوئے ہیں، لیکن یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کو کتنے میں سے مائنس کرنا. یہ 40 سال ہم کو کس میں سے مائنس کرنا ہے نہیں معلوم، 50 سال کس میں سے مائنس کرنا ہے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ 50 سال ہم کو 50 سال ایک مہینے سے مائنس کرنا ہو سکتا ہے کہ 50 سال ہم کو 50 سال ایک دن میں سے مائنس کرنا ہو، نہیں معلوم. یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ وقت پورا ہوگا. زندگی میں یہ معلوم ہونے والی چیز نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی. تو یہ ایک عجیب دھوکہ ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرمایہ کو جمع کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، در واقع سرمایہ کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ انسان چونکہ ذہن پہ اثر پڑتا ہے نا، فیگر کا ذہن پہ اثر پڑتا ہے. 40 سال کے ہو گئے، 41 سال کے ہو گئے تو فیگر بڑا ہوتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے، عمر کم ہو رہی ہے. فیگر جتنا بڑھ رہا ہے عمر اتنی کم ہو رہی ہے. تو یہ ایک در واقع دھوکہ ہے. اب یہ جو عمر ہماری خرچ ہوتی جا رہی ہے، جیسے ابھی ہم نے وہ مثال دی برف کی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا استعمال ہے تو جو بھی اس کا کام ہے اس سے پہلے کہ وہ برف گل کے ختم ہو ہم اس کے فائدہ اٹھا لیں. جو کچھ ہم کو اس سے ٹھنڈا کرنا ہے، بچانا ہے، کر لیں. ختم ہو جائے گی تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم بیکار ہے، ختم ہے. اسی طریقے سے اس اپنی عمر کو خرچ کر کے جو بنیادی چیزیں ہیں، پیسے کی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ کچھ پیسے ہیں، عقل مند انسان ان پیسوں سے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ان کو خریدتا. لہٰذا اس عمر میں سے پہلے ہم ان چیزوں کو خریدیں جو ہمارے لیے بنیادی بیسک ضروری چیزیں ہیں، ایمان، تقوی، علم، عمل، ان چیزوں کو خریدیں. اگر ان چیزوں کو خرید رہے ہیں پیسے میں، پھر مثال دیں، جلدی سمجھ میں آتی ہے نہیں مثالیں، پیسے کی، کھانے کی جلدی سمجھ میں آتی. پیسہ خرچ کر کے اگر انسان کوئی ایسا سامان خریدتا ہے کہ جو اس کی ویلیو کے برابر ہو یا اس ویلیو سے زیادہ اس کی ویلیو ہو تو انسان خوش ہوتا ہے کہ معاملہ اچھا ہو گیا. لیکن کبھی پیسہ خرچ کر کے انسان کوئی ایسی چیز خریدے کہ جس کی ویلیو اس پیسے کی ویلیو سے کم ہے تو انسان خوش ہوگا؟ افسوس ہوگا، لاس، گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ یہ عمر کی ایک قیمت ہے، ویلیو ہے، اور حد اقل اس کی اتنی قیمت ہے کہ ہم کو کم سے کم جنت ملنی چاہیے اور ہم کو اس مقام سے اوپر جانا ہے. بعض اوقات ہم نیچے جاتے ہیں. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم کو جہنم میں جانا پڑے تو ہم لاس میں ہے، خسران ہے، کہ جو ہمارا اصل سرمایہ تھا ہم اس سے نیچے ہیں، مائنس میں ہے. اس کو خرچ کر کے ہم کو اس سے آگے جنت میں ہم کو آگے کے درجات کو دیکھنا ہے کہ ہم کو کتنی بلندی پہ جانا ہے. ہم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جانا ہے، جوار انبیاء علیہ السلام میں جانا ہے. اس عمر کو خرچ کر کے ہم کو اس مقام پہ جانا ہے. ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے پیسے میں یہ شعور ہوتا ہے کہ خرچ کر کس چیز میں خرچ کیا جاتا ہے پیسہ. بعض اوقات بعض جوک ہوتے ہیں نا کہ کبھی انسان جب پہلی بار شہر میں آتا ہے تو بلڈنگ گن رہا تھا، کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بلڈنگ گن رہے ہیں، کا پیسہ دو، اس کا پیسہ پڑتا ہے. یہ جوک ہے نا بیوقوف بنانے. لیکن اپنی عمر میں ہم لوگ ایسے احمقانہ کام کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے عمر کو خرچ نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے ہم عمر کو خرچ کرتے ہیں. یہ ایسے احمقانہ کام ہماری طرف سے ہوتا ہے، اور نہیں ہے کہ صرف ایسے، بلکہ ایسی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پہ نقصان ہے، لاس ہے. لہذا قرآن مجید نے اس نقصان کی طرف ہم کو متوجہ کیا. بہت مشہور سورہ ہے، آپ لوگ آئے دن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک بالتحقیق انسان خسارے میں، گھاٹے میں. کون سا خسارہ؟ کہ جس میں اس کا اصل جو سرمایہ ہے وہ کم ہو رہا ہے. سرمایہ باقی رہنے والا نقصان نہیں ہے، وہ نقصان کہ جو اس کا اصل سرمایہ ہے، وہ برف والا نقصان کہ وہ پگھل کے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے. ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں، بات کو مختصر کریں، ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں کہ آج کا دن آیا تو کل کا دن چلا گیا. یہ تو ایک دم ثابت چیز ہے نا، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. خوب، اب وہ گزرے ہوئے دن پہ ہمارا کوئی اختیار ہے؟ گزرے ہوئے دن پہ کوئی اختیار؟ گزرا ہوا دن چھوڑیں، گزرے ہوئے گھنٹے اور منٹ پہ کوئی اختیار ہے؟
ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم گیا، ایگزام دیا، اس نے ایک سوال کا جواب، کوشچن کا جواب غلط لکھ دیا، باہر آیا، اس کو معلوم ہوا غلط ہے، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ واپس جائے اور پھر صحیح کر کے آئے، اس وقت کو واپس لائے؟ نہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آتا ہے۔ وہ کہانی ہے ٹائم مشین کی، لیکن وہ بھی فی الحال کہانی ہی ہے، وہ بھی حقیقت میں نہیں ہے، باتیں کہانی ہے، تو اس کا اس سے فی الحال ابھی کوئی مقایسہ نہیں کر سکتے۔ تو جو گزرا ہوا وقت ہے اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی۔ بعض اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے انسان پوری زندگی اس پہ جو ہے پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کہیں گئے اور کچھ لگ گیا آنکھ میں، آنکھ پھوٹ گئی، تو کیا ہو سکتا ہے کہ واپس جائے، اس کام کو ڈیلیٹ کر دے، پھر دوبارہ آئے تو کسی آنکھ سالم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ گزرا ہوا وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو انسان بعض اوقات اپنی زندگی میں ایسا کچھ کام کرتا ہے کہ جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی پہ وہ پچھتاتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ مہینہ گزر گیا، واپس نہیں آنے والا، سال گزر گیا، واپس نہیں آنے والا، دن گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، منٹ سیکنڈ گزر گیا، واپس نہیں آنے والا۔ یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو وقت کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہم کو اس بات پہ فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کہ ہم کو وقت کہاں خرچ کرنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ گزر گیا، اگر غلط خرچ ہو گیا تب بھی واپس نہیں آئے گا، صحیح خرچ ہو گیا تو نتیجہ رہے گا، وقت واپس نہیں آئے گا، لیکن نتیجہ ہے تو صحیح۔ تو کبھی کبھی انسان گزرے ہوئے وقت میں غلطی کرتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، بعض غلطیوں پہ پوری زندگی افسوس ہوتا ہے۔ فلاں بزنس نہ کیے ہوتے، پورا ہمارا اس نے سسٹم خراب کر دیا، فلاں بزنس نہ کیے ہوتے، پورا ہمارا جو ہے وہ جو بھی جمع پونجی تھی ختم ہو گئی، فلاں معاملہ نہ کیے ہوتے، ایسی غلطیوں پہ افسوس ہوتا ہے۔ بعض غلطیوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ نہ گئے ہوتے تو یہ نہ ہوتا، وہ حادثہ نہ ہوتا۔ تو بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس پہ انسان پوری زندگی افسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم کو احساس ہوگا کہ کاش دنیا میں فلاں غلطی نہ کیے ہوتے کہ آج ہم کو یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑتی۔ یہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا۔ وہاں پہ لوگ کہیں گے کہ پالنے والے ایک بار پھر بھیج دیا، اب کسی صحیح کر کے آئیں گے، جواب ملے گا نہیں، بس مہلت ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، اب تم نہیں جا سکتے ہو۔ یہ جو گزرا ہوا وقت ہے یہ واپس نہیں آئے گا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ گزرا ہوا وقت، گزری ہوئی زندگی واپس نہیں آنے والی، اور وہ زندگی کی جو کسی بھی لمحے ختم ہونے والی، تو یہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کی قیمت کا اندازہ دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کہنا وقت کی توہین ہے کہ یہ گولڈن ٹائم ہے، عرف عام میں کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، میں نہیں کہنا کہ نہ کہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جائیں۔ اور یہ مادی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں نا، سونے کی بنیاد پہ وقت نہیں ملتا ہے، وقت کی بنیاد پہ انسان سونے کو کماتا ہے۔ تو اس کی جو وقت کی قیمت ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے۔ اس وقت کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، یہ شعور ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور چونکہ انسان کے پاس پوری طریقے سے یہ شعور نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے نظام و سسٹم بنا کے دیا ہے کہ اس سسٹم پہ چلو، تمہارا وقت کبھی ضائع نہیں ہوگا، دنیا میں بھی تم کو کبھی شرمندگی اور پچھتاوا نہیں ہوگا، آخرت میں بھی تم کو کوئی شرمندگی اور پچھتاوا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ
वशुजाअत अल-हुसैनिय्यह वल इबादत सज्जादिय्यह वल आथार अल-बाक़िय्यह वल मअसर अल-जअफ़रिय्यह वल उलूम अल-काज़िमिय्यह व रिज़ा रज़विय्यह वल जूद अत-तक़विय्यह व निक़ावत अन-नक़विय्यह वल हैबत अल-अस्करिय्यह वल ग़ैबत इलाहिय्यह वलअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स और आप सबको अल्लाह के तक़वे की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते के मुनासिबात में पहली मुनासिबत कि जो इस हफ़्ते की आने वाली 13 तारीख़ है जमाद सानी, जिसमें आलम इस्लाम की एक अहम ख़ातून जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ात की तारीख़। उम्मुल बनीन ये बीबी का लक़ब है, नाम आपका फ़ातिमा है। चूँकि आपके 4 लड़के थे इसलिए आपको उम्मुल बनीन कहा गया, और ये चारों लड़के करबला में दीन के काम आए। उस ज़माने में 4 लड़के होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये नुक्ता हमने अर्ज़ किया इससे पहले किसी मौके पे, इसके बाद की बात को हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। 4 लड़के होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोगों के होते थे 4 लड़के, 6 लड़के, 8 लड़के होते थे। फिर क्या वजह है कि इनको उम्मुल बनीन कहा गया? मसला यहाँ बहुत ज़्यादा गिनती से मुताल्लिक़ नहीं है गिनती का दखल, उससे इनकार नहीं कर सकते, गिनती का दखल है। लेकिन गिनती से ज़्यादा जो मसला है, जो हमारे लिए लायक़ गौर व फ़िक्र है, वो क्वालिटी का है कि जो इन लड़कों में क्वालिटी पाई जाती थी। एक एक लड़का पूरी पूरी उम्मत थी, एक एक लड़का पूरी पूरी फ़ौज पे, अफराद पे, जंगी फ़नून के एतबार से, किरदार के एतबार से पूरी पूरी कौम पे भारी था। ऐसा जो पॉइंट हम जिक्र करना चाहते हैं हम सब से मुताल्लिक़ है, हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, बिलख़ुसूस ख़वातीन, चूँकि उनको ज़्यादा वक्त मिलता है इस चीज़ के लिए कि जनाब उम्मुल बनीन की ज़िंदगी से ये दर्स मिले कि बच्चों की तरबियत, कैसी तरबियत, अहम पॉइंट ये। जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों की जो तरबियत की थी, उस तरबियत पर उनको भरोसा था, यकीन था। वो तरबियत क्या थी? वो तरबियत ये थी कि सबसे अहम चीज़ हमारी निगाह में दीन। कभी भी दीन पे कोई मामला पेश आ जाए तो फिर उससे पीछे नहीं रहना, उसकी पूरी डिटेल। उम्मुल बनीन के लड़कों के अंदर जो फ़िज़ा थी, जो माहौल था, वक्त के वली की इताअत, हालात के एतबार से क़ुरबानी देना। कभी भी उम्मुल बनीन के औलाद ने, आपके लड़कों ने ये नहीं बात की कि ये होता तो हम ये कर देते, नहीं, अभी ये है और वक्त ये क़ुरबानी चाहता। हम लोग इसी उसमें चल रहे हैं ना। दीन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको उतनी ही क़ुरबानियों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। अगर रसूल की वफ़ात और शहादत के फ़ौरन बाद मदीने के कुछ लोग क़ुरबानी दे देते, पूरा मदीना नहीं, तो ये बदबख्तियाँ आती ही नहीं दी क़ुरबानी, मुसीबत बढ़ी। लिहाजा फिर क़ुरबानी ने, या यूँ कहा जाए कि दीन ने मदीने के साथ साथ मक्के वालों से क़ुरबानी मांगा, बसरे वालों से मांगा, कूफ़े वालों से मांगा, शाम वालों से मांगा, नहीं दी गई क़ुरबानी। हत्ता अगर कूफ़े वाले भी क़ुरबानी दे देते सन 61 हिजरी में, 60 हिजरी में, बल्कि 60 हिजरी में जब जनाब मुस्लिम वहाँ पे थे, तो हालात और बदतर ना होते।
نہیں دی قربانی، لہذا حالات. آج آپ دیکھیں دنیا کس مقام پہ پہنچ رہی ہے. آج یمن والے قربانی دے رہے ہیں، آج حزب اللہ کو قربانی دینی پڑ رہی ہے، آج حشد الشعبی کو قربانی دینا پڑ رہا، آج فلسطینی قربانی دے رہے ہیں. جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ روہنگیا ہو، کشمیر ہو، جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ان کو قربانی دینی پڑ رہی ہے. ہم یہاں پہ بھی چپ رہیں گے تو آنے والے وقت میں اور بڑے پیمانے پہ قربانی دینی ہوگی. لہٰذا بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ جہاں پہ دین کے لیے قربانی کی ضرورت ہو وہیں بھی قربانی دے کے معاملے کو ختم کریں تاکہ آگے والے اس کے آگے بڑھیں. قربانی کا مطلب کیا ہے کہ حالات جو ہے یعنی نظام ظلم حالات کو مائنس میں لے کے جا رہا ہے، قربانی دے کے ہم اس کو لیول ملائیں، برابر کریں. اور اسی لیے دشمن فضا بنا رہا ہے. یہ بات کسی جگہ پہ ہم نے عرض کی تھی. چونکہ ایسے فکروں سے یہ فضا ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں سے ہم لوگ کیوں قربانی کے باتوں کی توقع رکھتے ہیں کہ جو اپنی 2 2 4 کی سیدھی سیدھی باتیں بھی چھپ کے کرتے ہیں، جن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ 2 2 4 کی بات آ کے مجمع عام میں کھل کے کریں. اس کے لیے بھی وہ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں اور چوہوں کی طریقے سے چھپ کے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ کیسے یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ ان سے ہم امید بھی نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر دین کا مزاج وہ بن گیا اور قربانی دینے کا سسٹم ختم ہو گیا تو آپ سوچئے کہ اگر دشمن نے کربلا پہ حملہ کیا تو کون بچائے گا؟ انڈر گراؤنڈ رہنے والے. اگر عراق میں جو اتنے سارے ہمارے مقدس روضات ہیں ان پہ حملہ ہو گیا کیا حال ہوگا؟ اس کا بھی حال وہی بقی جیسا ہوگا سیریا کے روضوں پہ. لہٰذا یہ کلچر ہونا چاہیے کہ انسانیت کے لیے، اصلاح کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، دین کے لیے، معاشرے کے لیے قربانی کا کلچر بننا چاہیے، فرہنگ بننا چاہیے. ہر قربانی ضروری نہیں ہے کہ شہادت تک پہنچے، لیکن ہاں قربانی راستہ ہے شہادت کا. جناب ام البنین کے اس سیرت سے ہم یہ ایک بہت اہم درس ہے کہ جس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک بہت عظیم شخصیت کینیا میں مذہب شیعہ کو انہوں نے پھیلایا اور اس میں اہم کردار ادا کیا ہے اور بہت ہی ایکٹیو انسان تھے وہاں پہ. ایک شیعہ عالم دین جناب حاج شیخ عبداللہ ناصر، ان کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا. آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص علماء، مراجع اور امام کی خدمت میں ہم تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. اس کے ذریعے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ و ترویج کی ہے، تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، اور کینیا کے علاوہ آس پاس جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی مذہبی تربیت کی ہے. ظاہر انسان کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں پازیٹیو اور صحیح وہی باقی رہ جاتے ہیں. اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے لیکن یہ جو ان کے اثرات ہیں، خدمات ہیں، یہ انشاءاللہ باقی رہیں گی اور یہ ایک طرح کا ثواب جاریہ ہے کہ جو ان کے لیے مسلسل یہاں سے ایک سلسلہ باقی رہے گا. بحرین کے جو حالات ہیں وہ نہ یہ کہ ویسے ہی ہیں، دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے لہٰذا اپنی گفتگو کو جو مختلف پوائنٹس پہ ہے مختصر کر رہے ہیں. جمعیت وفاق کے سربراہ شیخ علی سلمان، جو کہ تقریباً ظاہراً شاید 6-7 سال سے جیل میں ہے، ایک طولانی عرصے سے جیل میں ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پرامن مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا. یعنی یہ جو حق کی جنگ ہے، جو امن پسندی کی جنگ ہے، جو انصاف کی جنگ ہے، نظام عدل کی جنگ ہے، جسٹس کی جنگ ہے، اپنے حقوق کو پالینے یا حفاظت کرنے کی جنگ ہے، یہ احتجاج کا سلسلہ باقی رہے گا. اب اگر وہ ان حالات میں آ کے اور یوں کہا جائے کہ جیل کے اندر بیٹھ کے اس بات کو کہہ سکتے ہیں تو ہم یہاں رہ کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حد اقل سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے خیالات، فکر کے اظہار کے ذریعے سے دنیا کے ان مظلوموں کی حمایت کا اعلان کریں تاکہ مظلوم قوی ہو. یاد رکھیے کہ مظلوم اس طاقت کا نام ہے کہ جس کے ساتھ اللہ، اور ظالم اس بدبختی کا نام ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں. ہمیشہ اس پالے میں رہنے کی کوشش کریں کہ جو باقی رہنے والا اور صحیح معنوں میں غالب ہونے والا پالا ہے. لہذا کبھی بھی مظلوم کی حمایت سے ہم کو
نہیں چوکنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی حمایت کا چھوڑ دینا یہ ہم کو آٹومیٹک ظالم کے پالے میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوگا کہ جس کا ہم روز محشر جواب نہیں دے سکتے۔ اس پہ روایات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دین کے اعتبار سے سعودیہ کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ بات بہت پہلے مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے تھی کہ سعودیہ کا دین بکا ہوا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعی دین نہیں ہے، صرف استحصال ہے، خانہ کعبہ کا استحصال ہے، مدینہ و مکے کا استحصال ہے۔ لیکن بہرحال ابھی جب معاملات بہت ہی نیچے سطح پہ آ گئے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کے لیے کھل رہی ہیں، اور جب یہ چیزیں لوگوں کے لیے کھل رہی ہیں تو اب کافی بڑی تعداد میں مسلمان ان چیزوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ کیا بن سلمان کے جو موجودہ اقدامات ہیں یہ اس چیز کا سبب نہیں بنیں گے کہ ولی عہد کے خلاف ایک خاص گروہ پیدا ہو اور کوئی تحریک جنم لے لے؟ یقیناً یہ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ جو لوگوں میں ایک روح پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں ایک ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جو تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن نسبتاً یہ لوگ لیٹ ہیں۔ اگر ان لوگوں نے وقت سے پہلے اس کام کو کیا ہوتا، حد اقل مثلاً جو ٹائم کے حساب سے ہم بات کریں کہ اگر ان لوگوں نے آیت اللہ شیخ نمر کا سپورٹ کیا ہوتا، ساتھ دیا ہوتا، تو شاید اس حد تک کی بدبختی کو نہیں دیکھتے یہ لوگ۔ لیکن اس وقت ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اور اسی لیے یہ جو تعصب کی عینک پہنائی جاتی ہے اور جھگڑا کرایا جاتا ہے شیعہ سنی اور بریلوی اور دیوبندی، وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ الگ الگ کر کے دشمن کے لیے مارنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو اس سوچ کے مطمئن تھے کہ تو شیعہ ہے اور پرابلم دوسری ہے۔ مسئلہ شیعہ کا نہیں ہے، وہ ایک مسلمان تھا جو اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اسلام کے بقا و تحفظ کے لیے لڑا۔ اگر یہ لوگ بھی اسلام کے بقا و تحفظ کے لیے آگے بڑھتے تو یہ حالات پیش نہیں آتے۔ لہٰذا یہاں پہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ پبلک، علماء، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس احتجاج میں آگے بڑھیں گے، اور ایک بڑے پیمانے پہ۔ خوب یہ باتیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم سنیں، نہیں، جس حد تک ہمارا رابطہ ہے، جس حد تک ہمارا کام کا دائرہ ہے، سرکل ہے، ہم اپنے اعتبار سے ہر غلط چیز کی مخالفت اور صحیح کی حمایت کریں۔ لوگ یہاں تک اظہار خیال کر رہے ہیں کہ جو حالات ہیں یہ حالات ممکن ہے کہ سعودیہ میں بھی ایران کے طریقے سے کسی خمینی کو پیدا کر دے۔ خوب خمینی ایک فکر کا نام ہے، اور یہ چیز ان لوگوں کے اب سمجھ میں آئی ہے۔ سعودیہ کے ظالم حکمران کے بہت پہلے سے سمجھ میں آئی ہے کہ سعودیہ میں خمینی پیدا ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے، اس لیے کہ اگر آپ جا کے نزدیک سے دیکھیں تو امام خمینی کی زندگی سے اب تک ایک طولانی عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی وہ لوگ امام خمینی کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام خمینی کے اگینسٹ میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، سائٹس ہیں، ہم نے یہ باتیں اس سے پہلے عرض کی ہیں تفصیل سے، لہذا تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ لہذا ان کو معلوم ہے کہ یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اس فکر کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ فکر ہے کہ جو دب نہیں سکتی۔ آج پوری دنیا میں یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ آخر میں ایک اہم موضوع ہے جس کو ایک جملے میں عرض کر کے، اور وقت ختم ہو گیا، بات کو ختم کریں۔ فرانس کا ایک شہر ہے کین، وہاں پہ یہودیوں کے خلاف بیان دینے پہ ایک مسجد کو بند کر دیا گیا ہے، جس کا اعلان وہاں کے فرانسیسی جو وزیر داخلہ ہیں جیرالڈ ڈرمینن، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس مدعے اور اس معاملے کے تحت اس کام کو کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بہت سارے ممالک کے حالات ایسے ہیں، اور زکزکی کا بھی جو نائجیریا میں اتنا بڑا معاملہ پیش آیا ہے، یہ معاملہ زائونزم کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ نائجیریا کی گورنمنٹ تو صرف وہ مزدور کی طریقے سے استعمال کی گئی ہے۔ معاملہ اس وقت پوری دنیا میں کلیئر ہے، دو ہے، نظام عدل کا، نظام ظلم کا۔ اس ظلم کے نظام کے مقابلے میں جو بھی بولے گا، یہ لوگ اس کو وہاں پہ اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، اور یہ دبانے کی کوشش اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باطل پہ۔ حق کبھی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ حق بولنے کا موقع دیتا ہے اور اس کا منطقی جواب دیتا ہے۔ چونکہ باطل کے پاس منطقی جواب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سوال کا شعور ہی نہ پیدا ہو۔
سوال کے حالات ہی نہ پیدا ہوں، اس لیے کہ ایک انسان جب سوال کرتا ہے تو وہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر لیتا ہے، لہذا سوال کو ہی دبا دو تاکہ ذہن تبدیل نہ ہونے پائے۔ لیکن حق یہ چاہے، چونکہ اس کو اطمینان ہے اپنی لاجک پہ، اپنی حکمت پہ، لہذا وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سوال آئیں سامنے تاکہ ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔